الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق اللہ العظیم۔ یہ مہینہ شعبان کا ہے۔ شعبان آتے ہی ہمارے نبی علیہ السلام کے اعمال کے اندر کثرت ہوتی تھی، زیادہ اعمال کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کی بھی حالت اس طرح سے ہوتی تھی۔ تاجر اپنی تجارت کا حساب کر کے قرض ادا کر دیا کرتے تھے، اور جنسیت پاس مانگا کر کے اسے وصول کر لیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب پوری سال کا کر لیا کرتے تھے۔ یہ شعبان کے مہینے میں ترتیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، تاکہ رمضان آتے ہی رمضان کی عبادت کے اندر ہمارے سے کوئی غفلت نہ ہو۔ ابھی موقع ہے شب برات، تو اتوار کے بعد جو سامنے رات آنے والی ہے وہ شب برات ہے۔ شب کا معنی رات، برات کا معنی بری، خلاصی، چھٹکارا، کہ آدمی اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کر کے نیک بن جایا کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی اس رات کے اندر کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کیا، ان کے لیے جنت کی اور قبر کی آسانیاں اللہ کے سامنے ہمارے نبی علیہ السلام سے مانگی۔ یہ حدیثوں کے ترادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اندر آدمی، شعبان کا معنی ہے نیکی میں وقت زیادہ لگانا، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا کہ رمضان نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ رمضان کا معنی ہی گناہوں کو جلانا، گناہ جل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں اور اس بندے کو مقرب بنا لیتے ہیں۔ کیوں کہ فرض ایک روزہ ہے، ان کے علاوہ نوافل کثرت سے آدمی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، نفل نماز اشراق کے چاشت میں واقع ہے، یہ سارے نوافل ادا کرتا ہے، اور غریبوں کی مدد ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلہ میں، گلیوں میں رمضان کے اندر اعمال کی کثرت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھا ہے نیکیوں کو جلا دینا۔ رمضان اس لیے کہتے ہیں۔ شب برات نبی علیہ السلام جنت البقیع ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور کپڑے اتارنے لگے۔ ابھی پورے کپڑے اتارے ہی نہیں تھے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے واپس پہن لیے، اور اس وقت اس دن ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی،
نبی السلام والسلام ہر ازواج کے پاس، ازواج مطہرہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس دن اس رات میں ماں عائشہ فرماتے ہیں کہ میری باری تھی، تو نبی علیہ السلام والسلام نے کپڑے جیسے پہنے اور باہر نکل گئے۔ ماں عائشہ بے چین ہو گئی۔ ماں عائشہ نے سوچا کہ کسی سوتن کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے بولی کہ آقائے نامدار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ وہ 15 شعبان کی رات، تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ عائشہ نے دیکھا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبروں کے پاس بیٹھے ہیں اور صاحب قبروں کے لیے، قبر والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ پوری رات گزر گئی۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرائی ہوئی ہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عائشہ گھبرانے کی کیا بات، وجہ کیا ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کی یہ بزرگی کو پایا، آپ نہیں تھے کمرے میں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ رات ایسی ہے کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں وہ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے والے زیادہ بکریاں پالتے تھے، زیادہ بکریاں وہ پالنے والے تھے، تو وہ بکریوں کا کہا کہ بکریوں کے بالوں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یہ رات کے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ رات ایسی، میں تو بقیع میں گیا تھا اور مردوں کی قبروں کے اندر جو سوئے ہوئے تھے آرام کرے ان کے لیے استغفار کیے گئے۔ لہذا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے، تو اب سنت زندہ کرنے کی نیت سے ہم بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جائیں گے تو سنت زندہ ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ لہذا حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر سال قبرستان جانا سنت نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ جانا سنت ہے۔ یہ رات میں جبرائیل السلام کی آمد ہوتی ہے، جبرائیل السلام اترتے ہیں اور جبرائیل السلام کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے یہ رات یہ فرشتوں کی عید ہے اور یہ مغرب کے غروب سے لے کر فجر تک، طلوع فجر تک آسمان دنیا کے اوپر اللہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کرو، کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں، کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کروں۔ یہ ایک رات ہے، پورے سال میں ایک رات ہے، ایک رات۔ ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کی جتنی بھی راتیں ہیں ساری راتیں لیلۃ القدر کے مانند ہے۔ لیلۃ القدر نہیں، کیوں کہ رات کا آخری حصہ، ہر رات کا حصہ ہوتا ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت آسمان دنیا کے اوپر اللہ تشریف لاتے ہیں اور ہر رات روزانہ اللہ پکارتے ہیں، یہ کوئی مانگنے والا، یہ کوئی بخشش چاہنے والا، یہ کوئی سوال کرنے والا، میں اس کی مانگ پوری کروں، اس کی بخشش کروں، اس کا سوال پورا کروں۔ شب برات کے متعلق لکھا ہے کہ یہ رات میں پورے سال کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں۔
کون یہ رات کے اندر انتقال، کون یہ سال میں انتقال ہونے والا ہے اور کون پیدا ہونے والا ہے، یہ رات ایسی ہے۔ اس لیے رات کے اندر اکثر ہماری عبادت نوافل ہوتی ہے، نفل۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب تک بندہ فرض ادا نہیں ادا کرتا وہاں تک اس کا نفل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوتا۔ اس سے ہمارے سب سے پہلے فرض کیا ہے، وہ فرض ادا کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرض نفل کا درجہ بعد میں ہے، فرض کے بعد واجب ہے اور واجب کے بعد نفل ہے۔ لہذا اگر عشاء کی نماز ہمیں قضا کرنا ہے تو 4 رکعت قضا کرنے کے بعد 3 وتر بھی قضا کرنا ہے، کیونکہ فرض کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہے تو واجب کا ہے۔ 3 وتر واجب فرض ہے، وہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ قضا ہو گئی ہے اس کو ادا کرنا۔ لہذا سب سے اہم عمل یہ رات کے اندر اللہ کے یہاں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو ہمارے فرائض کی قضا، اور فرائض میں سے سب سے زیادہ ہمارا فرض ٹوٹتا ہے وہ تو نماز چھوٹتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ اللہ کا قرب بندے کا ہوتا ہے وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں، سجدہ، اور کثرت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا وَبِاللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہیے۔ اس لیے یہ رات جو ہے مبارک ہے۔ یہ رات کے بارے میں اللہ نے 25 سے پارے کے اندر باقاعدہ آیت اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ رات مبارک ہے، اس کے ایسی راتیں بار بار نہیں آتی، پورے سال میں ایک رات آتی ہے۔ اس لیے ہماری عبادت کے اندر ایک عبادت ہم یہ کرتے ہیں کہ لمبی عمر کی 2 رکعت، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے ہمارا فرض ادا ہو جائے، یہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مثلا ہماری نمازیں 5 سال کی قضا ہو گئی ہے، تو ہم نے نیت کی ہے 15 شعبان کے بعد 16 شعبان سے کہ میرے فرض کی قضا کرنا ہے، تو اب یہ ادا کرنا آسان ہے، بالکل آسان ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم آئے تو فجر سے پہلے قضا کر لی 16 شعبان کی فجر کی 5 سال پہلے کی، اور ظہر میں آئے تو ظہر کی 4 رکعت قضا کر لی 16 شعبان کی ظہر کی 5 سال پہلے کی۔ اس طرح سے 5 نمازوں کے اندر ایک نماز قضا کرتے چلے جائیں گے، قضا بھی ہو جائے گی اور ہماری ادا کا وقت بہتر سے بہتر اللہ دے گا۔ 5 سال تک وہ قضا کر لیا تو 5 سال کی قضا بھی، مثلا میں نے کہا مثال دی، مثال کی 5 سال کی ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، تو وہ قضا کو ادا کرنے کی آسان شکل ہے۔ اس سے ہم بعض مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قضا تو بہت ساری ہو گئی ہے، کیسے ادا کرنا؟ ادا آسان ہے۔ جس نماز کے ہم مسجد میں گئے یا کسی بھی جگہ ہم نے نماز ادا کی، گھر میں نماز پڑھی کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ نماز جو ہے قضا ہو گئی ہے، تو وہ عصر کی پڑھی ہے تو عصر کی قضا پہلے پڑھے اور پھر ادا، کیونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں، تو عصر کی نماز سے پہلے وہ قضا کر لے پھر عصر کی پڑھے۔ مغرب میں گئے تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی اور پھر 3 رکعت قضا وہ 16 شعبان کی 5 سال پہلے پڑھ لیں۔ اس طرح سے دوسرے دن 17 شعبان، تیسرے دن 18 شعبان، اس طرح سے 1 سال تک نماز ادا کی، پھر 1 سال کی ہو گئی، اب 4 سال کی باقی رہ گئی۔ اس طرح سے آسان شکل ہے، ہم پر دین آسان ہے، پریشانی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آدمی جب دل پر لیتا ہے تو کام اللہ آسان کر دیتے ہیں،
کوئی مشکل نہیں اللہ کے یہاں. اس لیے سب سے اہم عمل یہ رات کے اندر ہمارے جو فرائض چھٹے ہیں، فرائض جیسے فرض نماز، اس کو ادا کرنا. اور اس طرح سے میں نہیں کہ پوری رات کی عبادت کریں عبادت، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں وہ. اور قبرستان کا میں نے کہہ دیا، قبرستان کا پہلے ہی کیا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہمارا قبرستان جانا بہتر سنت ادا ہو جائے. اور قبرستان جانے کے بعد بھی ہمارا جو عمل ہو جائے پھر ہم گھر پر لوٹ جائیں. ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ کا قبرستان کے اندر ہمارا عمل ہو اور پھر 2 بجے تک بازاروں کے اندر گھومنا ہو. جو عمل ہم نے کیا ہے وہ بھی بازاروں کے اندر ضائع ہو گیا. اس لیے دوستو ہمارے عمل کی حفاظت، اس سے کہا نا سب سے اہم عمل ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اور اعمال کی حفاظت کر کے لے جانے کا عمل ہے. ساتھ کے لے جانا، مرنے کے بعد جو ساتھ پائے وہ عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع بار بار عطا فرمائے. اللہ کا شکر مانے، اللہ کا احسان مانے کہ اللہ بار بار موقع دیتے ہیں. یہ رات بھی شب برات ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتے ہیں، اور اللہ آسمان دنیا کے اوپر اعلان کرتے ہیں، اور اعلان مغرب سے لے کے طلوع فجر تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.